وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين۔ محترم حضرات، دوستو، عزیزو، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی خصوصی عنایات رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل کے رحمت کے بغیر ہم اس دنیا میں سانس لینا بھی دشوار ہے۔ ہم جیسے کچھ جی رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے، رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم پر ہمیں یہ زندگی، یہ صحت بخشی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں جگہ ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے دردناک ذلت والا عذاب، ذلیل کر دینے والی پنشمنٹ ہے جو اللہ کی طرف سے۔ سورۃ اللہ لیکن آج کی جمعے کے خطبے میں ہمارے پاس جو بات ہے وہ رسول کو تکلیف دینا کیا ہوتا ہے۔ رسول کی وہ شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کے لیے، نیکی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ کیسے کھاتے ہیں، کیسے جیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، یہ سب آپ کو کہاں سے سیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی سے۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے آپ کو سبق لینا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہوتے تھے؟ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو دیکھا کہاں، کہ ہم کیسے سیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات،
ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی میرے باپ کا درجہ بڑھ کر ہے ماں کا درجہ بڑھ کر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امک امک امک، تیری ماں کا درجہ 3 مرتبہ تیرے باپ کے درجے سے بڑھ کر ہے۔ اگر ہمارے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان حدیثوں کو پڑھ لیتے ہیں تو کیا ماں باپ کے سامنے زور سے بات کریں گے؟ کیا ماں باپ کو آنکھیں دکھائیں گے؟ جتنے ہمارے بچے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں، جواب دیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ آپ کے ماں باپ ATM کارڈ ہے، ماں آپ کے گھر کی نوکرانی ہے، ایسے نہ سمجھتے ہیں بچے؟ کہاں ہیں ہمارے چھوٹے بچے؟ باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ باپ ہمارا ATM کارڈ ہے، ماں ہماری گھر کی نوکرانی ہے۔ ضرور یہ نشہ اترے گا۔ کب اترے گا؟ جب تمہارے باپ کے قبر پر مٹھی مٹی ڈالو گے تب پتہ چلے گا کہ باپ تمہارے لیے کیا تھا، باپ کی حیثیت کیا تھی۔ جب ماں باپ کو دنیا میں کھوؤ گے تو تب گلی میں نکلو گے تو حیثیت ایسی ہوگی کوئی مٹھی دانہ ڈالنے والا نہیں ہوگا، کوئی تم سے پیار سے بات کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی شفقت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تب پتہ چلے گا کہ تمہارا باپ کیا تھا، تمہاری ماں کیا تھی۔ تو ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ دولت ہے، ماں باپ کی دولت۔ اللہ کے نبی نے یہی سکھایا تھا۔ اللہ میرے سامنے جتنے بچے ہیں، چاہے وہ جوان ہوں چھوٹے بچے ہوں، اطمینان سے سن لیں، توجہ سے سن لیں، یہ دولت ہے، یہ نعمت ہے، اللہ نے تم کو عطا کی ہے۔ ایک مرتبہ جب چھن جائے گی تو آپ روئیں گے، چلائیں گے، لیکن قسم خدا کی پھر وہ نعمت اور اس کی رحمتیں، شفقتیں عطا ہونا مشکل ہے۔ پوچھو ان لوگوں سے جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، جن کی ماں دنیا میں نہیں ہیں۔ الام زینت البیوت، ماں گھر کی زینت ہوتی ہے، گھر کا چراغ ہوتی ہے۔ جس گھر سے ماں اٹھ گئی ہے وہ گھر اندھیرا ہے۔ باپ جو مشقتیں اٹھاتا، تکلیف اٹھاتا، گلیوں میں گھومتا ہے کہ تمہاری اسکول کی فیس بھریں، تمہارے بخار کا علاج کرائیں، تمہاری گولیاں لیں، تمہاری دوائی لیں، تمہارے کپڑے لیں، تمہارے جوتے لیں، یہ باپ جب دنیا سے اٹھ جائے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ باپ کیا تھا۔ اس لیے کہ آج کی اولاد ماں باپ کو سکھاتی ہے، ماں باپ کو بتاتی ہے کہ کیسے دنیا میں رہنا ہے۔ آپ اولڈ زمانے کے آدمی، ٹیکنالوجی ہمارے پاس، ہم اسمارٹ بچے ہیں، ہم اسمارٹ بچے ہیں۔ اسمارٹ بچے کا مطلب یہ کہ آسمان سے گر پڑے تھے، ماں نے ان کو نہیں جنا تھا، ماں نے ان کی صعوبتیں برداشت نہیں کی تھی، ماں نے ان کی ڈلیوری کی تکلیفیں نہیں جھیلی تھی، ایسے آسمان پہ جیسے پھل گرتا ہے ویسے ٹپک پڑے تھے۔ نہیں دوستو، اسی لیے انہوں نے کہا کہ کسی نے اپنی ماں کو گود میں اٹھا کر طواف کرایا۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر اے صحابی رسول، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ وَلَوْ زَفْرَةً وَاحِدَةً، ماں کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، تیری ماں نے زچگی کے وقت، تیری زچگی کے وقت، تیری ڈیلیوری کے وقت جو چیخیں ماری تھی، ایک چیخ کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو نے اپنی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا، ایک چیخ کا حق تو ادا نہیں کر سکتا۔ دوستو عزیزو، باتیں بہت زیادہ ہیں، گرچہ کہ میرا موضوع آج کا نہیں تھا، جذبات نے مجھے اس طرف کھینچ کر لے گیا۔ جب میں بچوں کا تعامل، بیہیویئر، سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھتا ہوں تو میرا دل اندر سے کیوں اٹھتا ہے کہ کاش ہماری مائیں اگر زندہ ہوتی تو جو خدمت ہم نے کی اس سے بہتر خدمت ہم کرتے، اس سے بہتر خدمت کرتے۔ ابھی آپ کی مائیں زندہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو افسوس میں اس منبر پر آج کر رہا ہوں کل وہ افسوس آپ کرو۔ اس نعمت کا فائدہ اٹھاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، کہ ایسا نہ ہو کہ کل کے دن کہو کہ میری ماں زندہ ہوتی تو میں اور زیادہ خدمت کرتا۔ بیرکیٹ میرے ساتھ 20 منٹ کا وقت ہے اور میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کے بارے میں، جیسے اس آیت میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لعنہم اللہ، وہ سارے لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں وہ ان پر دنیا اور آخرت کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہیں، وہ پرسنالٹی ہیں
جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے میرے لیے بھیجا کہ ہم ان کو ہدایت بنائیں، ہم ان کے لیے کہ ہم ان کو ایک اسوہ بنائیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم ان کی اتباع کریں، ان کی زندگی کے شب و روز کو پڑھیں، کیسے کھاتے تھے، کیسے دشمنوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرتے تھے، ساری زندگی حدیثوں میں بھری پڑی ہے۔ ان کتابوں کو، ان حدیثوں سے ہم آگاہ ہوں، سیرت النبی پڑھیں۔ دوستو عزیزو، اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دونوں کے بیچ میں، ایک طرف ہم مسلمان ہیں، دوسری طرف کافر، فاسق، فاجر، وسیم رضوی جیسے لوگ ہیں، یا اس سے پہلے بھی بہت گزرے ہیں، ابھی ہم نے ایک ہی نام تو لیا ہوا ہے، ایسے بہت سارے گزرے ہیں۔ آپ جب اس کی لیسٹ نکالیں گے تو اس کے لیسٹ میں جمیل ابو لہب کی جورو کا نام بھی آئے گا، ابو لہب کا نام بھی آئے گا، ہاں، اس کے بابا دادا، وسیم رضوی کے بابا دادا کا رشتہ وہاں تک جاتا ہے۔ یہ سارے لوگ تھے۔ ابن اختل وہ بھی اسی راستے میں ملے گا، اور اسی طرح کعب ابن اشرف وہ بھی اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا تھا، ابو رافع وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، بہت سارے لوگ تھے۔ ان کا انجام بڑا برا ہوا، بہت ہی برا ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے، ڈیمیج کرنے اور خراب کرنے کی جو بھی کوشش کرے گا، اس کے ساتھ اللہ ایسے ہی کریں گے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کریں گے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا کیا؟ ایک دشمن ہے، فاجر ہے، وہ تو ایسی باتیں بولتا ہے، لیکن ہم مسلمان اللہ کے نبی کی سیرت کو کتنا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو کتنی معلوم ہے؟ جتنی زندگی معلوم ہے اتنی زندگی پر کیا آپ اور ہم عمل کرتے ہیں؟ صرف دو چیزیں میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے صبح و شام کی دعاؤں کی پابندی کرتے رہے۔ جمعہ کا دن آیا تو کہا کہ سورہ کہف پڑھو۔ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں نے سورہ کہف آج پڑھی ہے؟ آپ مانتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم ایمانی جوش میں آ جاتے ہیں، آنا چاہیے، لیکن ہم کہاں تک سنت پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دن میں جو آدمی 12 رکعت سنت کی پابندی کرے گا، جنت میں اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ ہم کتنے لوگ ہیں جو سنتوں کی پابندی کرتے ہیں؟ دن میں 12 رکعت سنت ہم سب پڑھتے ہیں۔ تو ایک طرف ہمارا یہ ظلم، دوسری طرف اس کا ظلم، اس کے ظلم غصہ آتا ہے، لیکن ہمارے ظلم کو کیا کہیں گے؟ ہم جو ظالم ہیں اس کا کیا کہیں گے؟ تو میں نے گزشتہ جمعے میں کہیں میں نے ایک صحابی کا قصہ بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سیرت کے ایک نمونے کے طور پر میں نے پیش کیا، تو میں وہ واقعہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ زندگیاں کیسے بدلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، زندگی، ذات، جس کو لوگ برا کہنے پر تلے ہوئے ہیں، ایسے دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ تھی، پرسنالٹی وہ تھی جس کو دیکھ کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کہا کہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور کبھی میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ایک مرتبہ درود پڑھ لو تو 10 اللہ کی رحمتیں تم پر اور مجھ پر نازل ہو جائیں۔ درود پڑھتے رہیے، اپنی زندگیوں کے سارے معاملے جو سلجھے نہیں ہیں وہ سلجھ جائیں گے، زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ چلیے ہم آپ کو لیتے ہیں ایک ایسی جگہ، ہم چلتے ہیں، مکے کا وہ شہر ہے، کعبہ مقدسہ کا وہ صحن ہے، چاندنی رات ہے، اور اس کعبہ مقدسہ کی صحن میں صفوان بن امیہ مکے کا سردار کہلایا جاتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ جنگ بدر کے بعد کا وقت ہے، جنگ بدر ابھی ہوئی ہے، مکے کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ہیں، صفوان بن امیہ کا بھائی مارا گیا،
صفوان بن امیہ کا بیٹا مارا گیا، صفوان انتقام کے جذبے میں بھڑک رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوں، تو اس کے سامنے ایک عمیر بن وہب بعد میں مسلمان ہوئے، وہ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا صفوان سے کہ دیکھو میرے دو پرابلم ہیں، اگر یہ دو حل ہو جائیں میں سیدھے یہاں سے مدینہ جاؤں، اللہ کے نبی کو قتل کروں۔ تو صفوان نے پوچھا تم کیسے جاؤ گے مدینہ؟ بولا کہ مدینہ جانے کا میرے پاس ایک ریزن ہے، وہ یہ کہ میرا بیٹا وہب اللہ کے نبی کے قید میں ہے، جنگ بدر میں قید ہوا ہے، اس کے قید کا فدیہ دینے کے لیے، کمپنسیشن دینے کے لیے میں جاؤں گا۔ اس طرح جانے کے لیے میرے پاس ایک وجہ ہے، لیکن میرے پاس دو مشکلیں ہیں، ایک یہ کہ میرے اوپر بہت سارا قرضہ ہے، دوسرا میری بیٹیاں ہیں۔ صفوان بن امیہ جو پہلے سے جلا بھنا بیٹھا تھا، اس کو ایک موقع ہاتھ آ گیا، اس نے کہا کہ ارے سمپل، یہ دو ہی باتیں ہیں، تمہارا قرض میرے سر پہ، تمہاری بیٹیاں میری ذمہ داری میں، تمہارا قرض میں ادا کروں گا، تمہاری بیٹیاں میں پالوں گا، تم سیدھے مدینہ جاؤ، اللہ کے نبی کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، کفر اس زمانے سے کفر کی یہ کوشش ہے کہ اسلام کو ختم کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ختم کریں، اس زمانے سے کوشش ہے۔ عمیر بن وہب صفوان بن امیہ سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں بات طے ہے، کعبے کے صحن میں اب کوئی نہیں، رات کا وقت ہے، اب یہ بات میرے اور تمہارے بیچ میں ہے۔ واپس گھر آتا ہے، تلوار کو زہر میں بھگوتے ہیں اور پھر وہاں سے مدینے کا سفر، مدینے کے لیے۔ آپ سمجھتے ہیں عمیر بن وہب وہ آدمی ہیں جن کو شیطان و قریش یا شیطان الجاہلیہ کہتے تھے۔ ان کا ٹائٹل کیا تھا؟ اتنے وہ سخت دل تھے، اتنے خوفناک تھے، جن کو دیکھ کر لوگ ڈر جاتے تھے۔ ان کا ٹائٹل تھا شیطان القریش۔ سیدھے مدینہ پہنچے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، گردن میں تلوار ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بدر کی رودات سنائی جا رہی ہے، بدر کی جنگ میں کیا کیا ہوا ساری باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ اچانک عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عمیر بن وہب شیطان قریش وہاں سے آ رہے ہیں، گھوڑے پر، گھوڑا یا اونٹنی پر آ رہے ہیں، اور ان کے گردن میں تلوار ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہا کہ یہ کہا ہذا کل، انہوں نے اپنی سے کہا کہ یہ اچھی نیت سے نہیں آئے، یہ اچھی نیت سے نہیں آئے ہیں، ان کی نیت میں کھوٹ ہے، یہ غلط نیت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا تھا ملہم۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جب دیکھا وہ آ رہے ہیں تو سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمیر بن وہب آئے ہیں اور گردن میں تلوار لٹک رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو آنے دو۔ عمر فاروق گئے اور گردن کے ساتھ تلوار کے ساتھ ان کو پکڑ لیا، ہل نہیں سکتے، اور پکڑ کر کھینچ کر لائے، اور انصاری صحابہ سے 5-10 صحابہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم بیٹھے رہو جب تک ان کی بات پوری نہیں ہو جاتی، ان پر مجھے یقین نہیں ہے، ان کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا عمر ان کو چھوڑو، یعنی گردن میں سے اپنی گرپ نکالو، چھوڑو ان کو، چھوڑو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمیر بن وہب کو بٹھایا گیا، انہوں بیٹھے، بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر آپ کیوں آئے، مکے سے مدینہ کیوں آئے؟ تو عمیر بن وہب نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا بیٹا قیدی بن کر آپ کے پاس ہے، اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے گردن میں تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ قیدی چھڑانے کے لیے آئے ہو تو تلوار کیوں ہے؟
بولا اللہ کے نبی ابھی تو جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں ہم ہار گئے، یہ تلواریں کوئی کام نہیں آئیں، ان تلواروں کا کوئی ہمارا ساتھ نہیں ہوا، ہم تو ہار گئے، آپ لوگ جیت گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا سچ بولو کہ تم کیوں آئے؟ عمیر بن وہب نے یہی کہا کہ اللہ کے نبی میں میرے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر یاد کرو اس وقت کو، چاندنی رات میں تم اور صفوان دونوں کعبۃ اللہ کے حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، تم نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے پوری بات دہرا دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ عمیر بن وہب کا کیا حال ہوگا، اس کے دماغ کا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے فوراً کہا اللہ کے نبی آپ سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ قرآن و حدیث کی باتیں سناتے تھے، آپ کہتے تھے کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں، ہم انکار کر دیتے تھے، لیکن یہ بات ایسی ہے جو میری اور صفوان کے بیچ میں ہوئی، اور مجھ سے پہلے کوئی مدینے سے یہاں نہیں آیا، مکے سے یہاں نہیں آیا، میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی اونٹنی سے یہاں آیا ہوں، اللہ کی قسم یہ باتیں اللہ نے آپ کو بتائی ہیں، آپ سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، کسی کے بھونکنے کی بھوک پر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے بھونکنے والے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بھونکتے رہے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ایسی ہی تکلیفیں دی۔ جب فوراً یہ سن کر وہ مسلمان ہو گئے، کہا کہ صفوان نے تمہاری ذمہ داری لی، تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، تو انہوں نے توبہ کی، کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کیا کہا تمہارے یہ جو آدمی ہیں عمیر بن وہب، ان کے بیٹے کو آزاد کر دو۔ پہلا انعام، اسلام لانے کے بعد پہلا انعام، بغیر فدیے کے ان کے قیدی کو، ان کے بیٹے کو آزاد کر دو۔ قرآن سکھاؤ ہے کہ جو لوگ اسلام میں آتے ہیں ان کا فالو اپ ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھ لیے، بازو کھڑا دی، ایک فوٹو اتر لیے، خلاص بھیج دی، بلا کہ نہیں۔ جو بھی اسلام جان کر اسلام قبول کرتا ہے اس کا مطابقہ ہونا چاہیے، فالو اپ ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا اس کی زندگی کیسے ہے، وہ اسلام کے بارے میں کتنا جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام سکھانے کو کہا۔ اب دوسری طرف مکے میں صفوان بن امیہ بڑا خوش، ہر کوئی کسی سے مکے میں بولتے پھرتا، دیکھو ایک 5 دن انتظار کرو، بدر کا غم ہم لوگ بھول جائیں گے، یعنی وہ اپنی اس میں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مدینے سے ایک قافلہ آیا، اس سے پوچھا تو اس نے صفوان کو بتایا کہ ارے پاگل، وہ تو عمیر تو مسلمان ہو گئے، خون کے پیاسے بن کر جو مکے سے نکلے تھے، صحابی بن کر واپس لوٹے، حواری رسول بن کر واپس لوٹے۔ یہ میرے نبی کی شخص ایک تھا،
کرسچن ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا، پھر ایسا ہوا کہ وہ اسلام کی دولت حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اور مسلمانوں میں جا کر کہا جانتے ہیں ایسے بہت سارے آج کے زمانے میں اگر یہ کہتا ہے، مجھے اس کی باتوں میں جو سب سے جو غصہ مجھے آیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر اس نے بات کہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن قیامت تک کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے اگر یہ کافر، فاسق، بدخل اور ایسا آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر بات کرتا ہے تو قرآن نے وہ زمانے میں چیلنج کر کے کہا قوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنہ. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پاگل کہتے ہو؟ جیسے اس بچے نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل میں خلل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، تو اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے بچوں کو سیرت پڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور ایسا کوئی مرتد پیدا نہ ہو جائے، ہماری اولاد میں ایسا اور کھڑا نہ ہو جائے. ہمارے بچوں کو نبی کی سیرت پڑھاؤ، نبی کی زندگی پڑھاؤ، کہ نبی کے شب و روز سے آگاہ کرو تاکہ اس طرح کی مرتد مسلمانوں میں پیدا نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جب انتقال ہوا تو اسے قبر میں لوگوں نے دفنایا، زمین نے اٹھا کر پھینک دیا، قبر سے باہر آ گیا. عیسائیوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں کا کام ہو، چونکہ اسلام سے دوبارہ یہ عیسائی ہو گیا تھا، مسلمانوں نے ایسے کیا ہو. خوب گہرا گڑھا کھودا، پھر اسے دفنایا، لیکن پھر بھی زمین نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. 3 بار ہو گیا. بعد میں عیسائیوں نے کہا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ایسے بدطینت انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہیں اور زمین و آسمان یہ بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو دوستو عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو سیرت پڑھائیں، اللہ کے نبی کی زندگی سے آشنا کریں، آپ کے شب و روز سے آشنا کریں. آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی کسی نے ایسی تکلیفیں دی، چاہے وہ کعب بن اشرف یہودی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذمہ داری محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ رضی اللہ عنہما کو دیا. اور اسی طرح ابو رافع عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو اسے کہا کہ اس نے مجھے تکلیف دی. ابن اختل جو کعبۃ اللہ کے پردے پکڑ کر دعائیں کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں بخشا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ہم کسی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں تشدد کرنے، کسی کو مار دھاڑ کرنے کی اجازت نہیں. یہ ملک کا قانون ایسے ہے، جو بھی چاہے آدمی کہہ سکتا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے کی حفاظت تو کر سکتے ہیں، ہمارے بچوں کی حفاظت تو کر سکتے ہیں، انہیں اسلام سے آشنا تو کر سکتے ہیں. بہرحال اس کی سزا، اس کا انجام اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے ہے، عدالتوں کے حوالے ہے. جو سزا وہ پانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائے گا. ہم اس کے لیے کہیں گے کہ اللہ اس کے حق میں اگر ہدایت مقدر ہے تو ہدایت دے، اگر نہیں ہے تو یا اللہ اخذ عزیز مقتدر، تو جیسے کچھ پکڑتا ہے ظالموں کو ویسے اسے پکڑ لے. اس کی دعا ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے معاشرے کو بچا سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو بچا سکتے ہیں. دوستو عزیزو، پھر ایک بار آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم یہ کوشش کریں کہ مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے بنیں. یہ بھی کہ ایک طرف ہم اللہ کے نبی کی سنت کو بھول جائیں، سنتوں کی پابندی نہ کریں، دعاؤں کی پابندی نہ کریں، اپنا چہرہ، لباس، شکل و صورت سنت کے مطابق، سنتوں کا مذاق کریں، ہماری شادیاں سنت کے مطابق نہ ہوں. آپ دیکھیں جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایسا جانور ہے جس کے گلے میں رسی نہیں. سارے کام، ڈھول بجائے گا، تاشا بجائے گا، ناچے گا. جیسے آج ایک ہی دن اسے ناچنا ہے، شادی کے دن سب ناچتے ہیں، سارا خاندان ناچتا ہے. فضول خرچی میں، بے حیائی میں، فسق و فجور میں،
ہاں شریعت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہے یا کسی اور لوگوں کی شادی، شریعت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ صرف دفتر میں قاضی صاحب لکھتے ہیں مسلمان، لیکن شادی میں نہیں دکھتا۔ کامن اسٹیج بنایا جاتا ہے، دونوں بازو بٹھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پتہ نہیں، اس سے پہلے میں نے کہا کیا کیا کام ہوتے ہیں، اللہ اللہ، پھر بھی ہم شہدائے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جو چاہے کریں۔ نوشہ آ جاتا ہے، نوشہ اندر آنے کے بعد ایک بکرا لا کر گھمایا جاتا ہے، پہلے مرغی پھراتے تھے، میں نے بکرا ریسنٹلی دیکھا، ہاں ذرا لیٹسٹ ہو گیا انداز۔ پھر بھی ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں جی، ہاں توبہ کرو جی، ہم کو کافر بولتے ہو، فاسق بولتے ہو، بدعتی بولتے ہو، ہم تو مسلمان، ارے بابا مسلمان، دادا مسلمان، سبحان اللہ، آپ جو چاہے کریں، اسلام کا جنازہ نکال دیں، لیکن آپ کہیں ہم مسلمان ہیں جی، سبحان اللہ۔ دوستو عزیزو، ایک غلط کہتا ہے تو ہم کو ضرور غصہ آتا ہے، لیکن آپ اپنے گریبان میں، میں سوچوں، آپ سوچیں کہ کہاں کہاں سنت کی خلاف ورزی میری ہو رہی ہے۔ میرے نبی تو کہا کہ 4 باتیں جس میں ہوتی ہیں وہ منافق ہے، اس میں منافق کی نشانیاں ہیں، اذا حدث، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بولتے ہیں، ہاں، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے عہد کرے تو دھوکہ دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی کرے تو گالیاں بکنے لگے۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی گالیاں، گالی بکتے بکتے یہ اس کی ماں کو گالی دیتا، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا، سبحان اللہ، لڑ آپ رہے ہیں اور گالیاں ماں باپ کو جا رہی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کیا ماں باپ پر احسان ہے؟ جن ماں باپ نے ہم کو پالا پوسا اس کا ہم احسان کر رہے ہیں؟ دوستو عزیزو، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے تعلق سے اپنے دل میں غصے کا اظہار کرنا یہ آپ کا حق ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم سے کہاں کہاں حق تلفیاں ہوتی ہیں، اس کا بھی جائزہ ہم کو لینا چاہیے، اپنے اولاد کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے اولاد کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آشکارا کرنا چاہیے، ان کے سامنے سیرت کے اسباق پڑھنے چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر اللہ کے نبی کی شخصیت کے تعلق سے جانکاری ہو، ان کو علم حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں جتنے بیمار ہیں، یا اللہ ان تمام کو شفایابی عطا فرمائے، شفائے کلی عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، قرض دار ہیں، یا اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، یا اللہ انہیں اچھی نوکریاں عطا فرما، حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو پاک دامنی عطا فرما، ہماری عورتوں کو پاک دامنی عطا فرما، اچھے جوڑے ان کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف رحیم۔